چند سال پہلے ہمارے ہاں ایک استاذ تھا، وہ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن صاحب کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا کہ یہ اچھا قابل آدمی، اس کو لے جاؤ. وہ ہمارے ہاں بہت اچھا پڑھاتے تھے، اور باقی یہاں اس نے کوئی شرارت نہیں کی، وہ کر بھی نہیں سکتا تھا، ایسا آسان نہیں ہے. کل کے بانی زبانی و بیانی ادارہ. ایک دفعہ میں مشکات پڑھاتا تھا، اس زمانے میں دور حدیث نہیں تھے، دفتر کے باہر بیٹھتا تھا اور وہ اندر آخری گھنٹہ اس کا خالی تھا، میرا چھٹا گھنٹہ مشکات ہوتا تھا، اس کا گھنٹہ خالی تھا، اخبار و اخبار اندر پڑھتا تھا. عذاب قبر کی تفصیل میں نے کہا کہ جو لوگ قبر میں جسم اور روح کے تعلق کا کسی درجے میں بھی قائل نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. مشکات والوں کو اتنا ہی بتایا اور اتنا کافی. جب درس ختم ہوا میں اندر چلا گیا، مجھے کہتے ہیں اوہ آج پتہ چل گیا کہ ہم کافر ہیں. میں نے کہا آپ کافر ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے ابھی بیان کیا. میں نے کہا آپ روح اور جسم کے تعلق کے منکر ہیں کیا؟ کہنے لگے کہ قیامت سے پہلے پہلے تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں یا قرآن و سنت کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے اس کو کافر کہا ہے. میں نے کہا آپ میرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے بالکل. میں نے کہا بتایا کہ کوئی بڑے آدمی کا نام لے. تو بڑے شوق میں آ کر حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام وہ عزت خدا شرم علماء و خضر پرد علماء. میں نے کہا چلو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں خلاصۃ الفتاوی کیا کیا پیش کرتا. تو میں نے فتاوی ابن تیمیہ کی جلد ان کے آگے رکھی. میں نے کہا یہ نشان لگا ہوا، یہ دیکھ لو. جو دیکھا نا تو پھر ادھر دیکھنے لگے، شاید انہوں نے لکھی ہے، میں نے لکھی ہے. میں نے کہا مکہ مکرمہ سے شائع ہے، لجنۃ العلماء بشمول بن باز و امام کعبہ سبیل کی تصدیقات موجود ہے. اس وقت 37 جلدوں میں فتاوی آیا تھا، آج کل تو 40-45 ہو گئی. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ آپ جو کہے. میں نے کہا اگر اس عبارت پر ایمان بحال نہیں ہے تو اسی مجلس میں ابھی استعفیٰ لکھو، فوراً لکھو. محتمم کے لیے حرام ناجائز ہے ایسے استاذ کو رکھنا، مدرسے میں ایسے شخص کو برداشت کرنا جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو اور سلف پر بے اعتماد ہو. وہ محتمم کہلانے کا لائق نہیں، وہ ایسے ہی کوئی دکاندار ہوگا. میں نے کہا ہم نے جن سے سبق پڑھا انہوں نے ہمیں یہ پڑھوایا تھا کہ علم سے زیادہ صحت عقائد ضروری ہے، ایمان ضروری ہے. میں نے کہا بس ابھی لکھ دو. اس نے 2 سطریں لکھے، دستخط نیچے کیے. میں نے فوراً نیچے لکھا کہ استعفیٰ منظور ہے، بغیر تاخیر کے جامعے سے برطرف کر دیا. محتممین التجار هم الفجار، کوئی کچھ بھی کرے اس کو پرواہ نہیں. اساتذہ پر ایسی نظر ہونا چاہیے جیسے طلباء پر ہے. ڈرائیور پر خیال رکھو، گاڑی کے مسافر ویسے ہی چلیں گے. اگر ڈرائیور سو گیا یا اس نے کوئی گڑبڑ راستے میں کی، ساری گاڑی ڈوب جائے گی. اور یہ طلباء جو درسگاہوں میں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ ہم نے ان کو بیچے نہیں ہوتے، ساری خدمت ہم کرتے ہیں ان کی. یہ ان کی جائیداد نہیں ہوتی. وہ اپنی مسجد میں اتنا جمع کر کے دکھا دے مجھے، یہ تو کسی کے نام اور کام پہ آتے ہیں. اور یہ قوم کی امانت ہے، یہ ہماری رائے اور شطحیات پڑھنے نہیں آتے. یہ 1400 سال مسلم امت کی امانت علم پڑھنے آتے ہیں. جمہور کا مذہب پڑھانا ضروری ہے اور فرض ہے. تشتح اور تفرد کی قطعی اجازت نہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون،